حضرت السلام علیکم، میں محمد عمر انڈیا لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ جی میرا بھائی، سوال یہ وعلیکم تھا کہ السلام ورحمۃ اگر اللہ نماز وبرکاتہ۔ کی حالت میں پینٹ ٹخنوں سے نیچی یعنی گٹوں سے نیچی ہے تو کیا ان حالات میں نماز نہیں ہے؟ کیونکہ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ اونچی کر لو ٹخنوں سے، اور جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو نارمل فارم میں آ جاتے ہیں، تو کیا نماز کی حالت میں یہ اس طرح کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ احمد صلی علی رسول الکریم، نماز کی حالت میں لوگ، کئی ائمہ کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جب سلام مطلب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے پیچھے لوگوں کو اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے ٹخنے صحیح ننگے کر لیں، اور وہ لوگ پینٹوں کو موڑ لیتے ہیں، پجاموں کو اڑس لیتے ہیں اور اسے ٹخنوں کو ننگا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے ابو داؤد وغیرہ میں، اس حدیث کے بارے میں شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ وہ حدیث علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صحت کے بارے میں ضرور لکھا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے بھی اس کی ضعف کو بیان کیا ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی۔ علماء نے جو مسبل ہے، جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ما اسفل من الکعبین ففی النار، اس حدیث کو جو متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں تو یہ تو صحیح ہے کہ آپ کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکا کے چلتے ہیں نا، ان کو جہنم کا عذاب ہے، لیکن یہ کہنا کہ نمازیں ان کی درست نہیں ہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے شیخ سعد الشتری سے۔ شیخ صالح العثیمین نے بھی یہی بتایا۔ صلاة مسبل سأل عن هذا الحديث عن معناه، وهل تجوز إمامة المسبل أم لا؟ کوئی ایسا آدمی اگر نماز بھی پڑھا رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت، پہلی بات تو یہ کہ مقتدی کو یہ بار بار کہنا کہ آپ اپنی ٹخنوں کو نیچے کر لیجئے، یہ بھی محل نظر ہے۔ هذا الحديث قد أخرجه أبو داود، اس حدیث کو ابو داود نے اور احمد نے نقل کیا ہے۔ أظن السائل قال أخرجه البخاري، والحديث في رواة راو يقال له أبو جعفر المؤذن، ابو جعفر المؤذن اس حدیث کا ایک راوی ہے، وهو مجهول، وہ مجہول، بالتالي لا يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ تو یہ خبر، یہ حدیث ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وقد ورد في النهي عن الإسبال أحاديث متعددة، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسبال، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کے بارے میں بہت ساری صحیح روایات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ منها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، یہاں وہی حدیث بیان کی جا رہی ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار۔ قول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، وہ تین آدمیوں سے بھی اللہ رب العالمین، ثلاثة لا يكلمهم الله ان يوم سے القيامة ولا اللہ تعالی قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا يهديهم ولا ينظر إليهم، اور ان کی طرف نظر شفقت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ وذكر منهم من جر إزاره خيلاء، خیلا، اس شخص کا تذکرہ بھی کیا ہے جو کہ تکبر سے اپنے کپڑوں کو لٹکا کر اور ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو پہنتا ہے۔ من ثم فإن الإسبال منهي عنه، یہ اسبال، ٹخنوں سے کپڑے نیچے لٹکانا، اس کی ممانعت آئی ہے، وأمر غير جائز، یہ غیر جائز کام ہے۔ لكن القول بإبطال الصلاة، لیکن یہ کہنا کہ آپ اپنی نمازوں کو، یا نماز باطل ہو جائے گی یا نماز میں اپنے کپڑوں کو ننگا، ٹخنوں کو ننگا کر لیں، لبس الثوب المسبل، هذا لم يثبت عليه خبر وحديث یہ اس طرح کی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة اقتضاء کہ نماز باطل نہیں ہے، البتہ کپڑوں کو ٹخنوں سے اونچا ہی رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس